کے زیر اہتمام ایک ملاقات ڈاکٹر امام قاسم سخی کے ساتھ۔ آپ پوچھتے ہو مجھ سے زبان یہ کہاں کی ہے؟ اردو ہے، اس کا نام یہ ہندوستان کی ہے۔ ہندوستان کی ہے؟ ارے کیا بات ہے! ارے سلام! ارے بنگلور سینٹرل مارکیٹ کنٹرولمنٹ میں گرینڈ اسٹور پہ 3 سال کام کیا ہوں۔ کہ آپ کو اتنا پڑھنے کا شوق ہے، آپ تعلیم یافتہ کیوں نہیں بن جاتے؟ تو مجھے اس وقت سے خیال پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ تعلیم یافتہ بنوں۔ میرا مطالعے کا شوق اس وقت بھی تھا، میں کتب فروش سے کئی کتابیں خریدتا تھا اور مطالعہ کرتا تھا۔ فن کا سورج طلوع ہونے دو، فن کا سورج طلوع ہونے دو، مجھ کو فن سے رجوع ہونے دو۔ محبت ہی کام آئے گا، تمہارے ساتھ ہمارا بھی نام آئے گا۔ ارے واہ 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 واہ! یہ امتحان جو واچ مین ہے وہ BSc ہے۔ جب ڈگری پڑھنے والے کو میں واچ مین کی نوکری دیتا ہوں تو آپ کو کیا نوکری دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بس میں امید فرقہ کے زیر اہتمام ایک ملاقات ڈاکٹر امام قاسم سخی کے ساتھ کا انعقاد ہوا چاہتا ہے۔ میں ڈاکٹر امام قاسم سخی صاحب کا جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ برائے کرم حمدیہ کلام سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ ڈاکٹر امام قاسم سخی صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدیہ نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اچھا ہو۔ ہے اس کی عظمت، ہے اس کی شہرت، ازل سے اس کی ہے شان و شوکت۔ بے شک۔ ہے اس کی عظمت، ہے اس کی شہرت، ازل سے اس کی ہے شان و شوکت۔ ملائکہ کی زبان پہ وہ ہے، ہر ایک مکان لا مقام پہ وہ ہے۔ سبھی کو اس کی ہی جستجو ہے، سبھی کو اس کی ہی جستجو ہے۔ ہر ایک دل کی وہ آرزو ہے، ہر ایک دل کی وہ آرزو ہے۔ جو آنکھ والا ہے دیکھ پایا، ہر ایک شے میں اسی کا جلوہ۔ وہ ذرے ذرے سے آشکارا، خدا ہمارا خدا ہمارا۔ ایک آزاد نظم ہے، آزاد نظم میں حمد پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اس کی عظمت، ہے اس کی شہرت، ازل سے اس کی ہے شان و شوکت۔ ملائکہ کی زبان پہ وہ ہے، ہر ایک مکان لا مقام پہ وہ ہے۔ سبھی کو اس کی ہے جستجو ہے، ہر ایک دل کی وہ آرزو ہے۔ جو آنکھ والا ہے دیکھ پایا، ہر ایک شے میں اسی کا جلوہ۔ وہ ذرے ذرے سے آشکارا، خدا ہمارا خدا ہمارا۔ یقیناً یقیناً یقیناً، جزاک اللہ خیراً۔ تمام آن لائن ناظرین کا خیر مقدم استقبال ہے۔ آپ تمام سے التماس ہے کہ آپ پروگرام کو جو ہے لائک کریں، اپنے تاثرات پیش کریں۔ حمدیہ کلام کے بعد میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو رحمت دوں گا کہ برائے کرم عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نظرانہ پیش کریں۔ ڈاکٹر اللہم صلی علی محمد۔ نعت کا مطلب یہ ہوا ہے، جی اچھا ہو۔ سر چشمے خیال کا، جی سر چشمے خیال کا محور نبی سے ہے۔ بے شک۔ سر چشمے خیال کا محور نبی سے ہے، لوح و قلم پہ نور کا دفتر نبی سے ہے۔ یقیناً لوح و قلم پہ نور کا دفتر نبی سے ہے۔ یقیناً وحدت کی بارگاہ منور نبی سے ہے۔ یقیناً وحدت کی بارگاہ منور نبی سے ہے۔ عرفانیت کے تاج کا جوہر نبی سے ہے۔ سبحان اللہ عرفانیت سبحان کے تاج کا اللہ جوہر نبی سے ہے۔ یقیناً موتی سا آبشار ہو، جی موتی سا آبشار ہو یا ماہ نو کا خم۔ اچھا موتی سا آبشار ہو یا ماہ نو کا خم۔ کم ہر بزم ناز حسن کا تیور نبی سے ہے۔
یقیناً ہر جزاک اللہ لفظ سبحان میں اللہ سبحان راز اللہ حسن کا سبحان اللہ تیور نبی سے ہے. نبی سے اس ہے. شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا. جی کیا ہو. ہر صبح جاگتی ہے جی محمد کے نام سے. یقیناً سبحان اللہ ہر یقیناً کیا صبح مصرع ہے. جاگتی ہے جی محمد کے نام سے. بادے صبا کے ہونٹ پہ سرسر نبی سے ہے. سبحان اللہ باغ بادے صبا کے صبا ہونٹ کے پہ ہونٹ سر. پہ سرسر نبی سے ہے. ان کے سبحان اللہ وجود فکر سے روشن ہے کائنات. یقیناً ان جی کے وجود فکر سے روشن ہے کائنات. اسرار لامکاں کا مصدر نبی سے ہے. سبحان اسرار اللہ سبحان اللہ. لامکاں کا مصدر نبی سے ہے. کرتی ہیں میری انگلیاں جی مدحت رسول. ہاں ہاں جی کرتی ہیں میری میری انگلیاں انگلیاں. مدحت رسول. حرکات کی حیات کا عنصر نبی سے ہے. سبحان حرکات اللہ کی سبحان اللہ حیات سبحان کا اللہ عنصر نبی سبحان سے اللہ ہے. سبحان اس اللہ. شعر پر دیکھیں کہ آخری شعر ہے کہ جی راہیں کیا ہو. جی راہیں یہ کہہ رہی ہیں جی بڑے احترام سے. اچھا راہیں یہ کہہ رہی ہیں بڑے احترام سے. رفتار اونٹ انہی کی جی خضوتر نبی سے ہے. سبحان اللہ رفتار اونٹ سبحان انہی کی اللہ سبحان اللہ خضوتر نبی سے ہے. سبحان مقتے اللہ. پر پہنچا ہوں. جی کیا ہو. ہر لفظ میں ہے گلشن صلی اللہ کی بات. ہاں جی اچھا مصرع ہے ہر جی. لفظ میں ہے گلشن صلی اللہ کی بات. ساخی کا یہ مزاج گلیتر نبی سے ہے. بولے کیا نبی سے. سبحان اللہ ساخی سبحان کا اللہ یہ سبحان مزاج اللہ. گلیتر جی نبی سے ہے. سبحان ساخی کا اللہ یہ سبحان مزاج اللہ گلیتر نبی سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز آن لائن جو ہمارے ناظرین ابھی جڑ چکے ہیں آندھرا پردیش سے محترمہ نورنکا صاحبہ، بنگلور سے ندیم فاروقی صاحب، سین میم حاسم صاحب، سیف اللہ ارشد صاحب، آپ تمام کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے. امام قاسم ساخی صاحب کا جو تعلق ہے وہ آندھرا پردیش سے ہے اور اردو شاعری کا معتبر اور معروف نام ہے. یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ جتنا علاقائی سطح پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں اس سے کہیں جگہ آپ بین ریاستی اور کل ہند مشاعروں میں اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ امام قاسم ساخی صاحب نے خاموشی کے ساتھ ادبی دنیا میں اپنی انفرادی پہچان بنا لی ہے تو بالکل مبالغہ نہیں ہوگا. آپ غزل، رباعیات، نظم، مرثیہ خوانی، قصیدے، مثنوی وغیرہ تو آپ لکھتے ہی ہیں. ان کے علاوہ آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ دوہے، ماہیہ اور ہائکو میں بھی ہیں. آپ اپنا فن اپنا کمال رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے. شکریہ جناب. جی آپ سے چونکہ اس ہفتے سے ہماری ناظمہ جو صبا نماسی صاحبہ تھی ان کی دوسری مصروفیت کی وجہ سے اب وہ رک گئی ہے، تو میں بات کو خود ہی آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف، کیونکہ آپ موضوع تعارف تو نہیں ہے لیکن آپ کا جو پیدائش سے مقام ہے، آپ کا جو تھوڑا سفر ہے ابتدائی جی دنوں کا، تعلیمی دنوں کا، ذرا اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب سے پہلے بزم امید فردا کے تمام اراکین کو اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں جزاک کہ اللہ. آپ لوگوں نے چھپے ہوئے قلمکاروں کی، مستور قلمکاروں کی جی آبرو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ جی ساتھ جی جو ہے چھپے ہوئے قلمکاروں کو منظر عام پر لانے میں آپ نے جو کوشش کی ہے وہ یقیناً بے مثال ہے. جزاک اللہ ہر ممنون. کوئی اگر ایسا سوچتا، میں خصوصی طور پر محبی عرفان اللہ قادری صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا. میں ارے نہیں دیکھیے کہ میری جو پیدائش ہے، میں 1972 پلمنری ضلع چتور میں پیدا ہوا اچھا اور زندگی کے مختلف مراحل میں نے دیکھے. جی غربت میں زندگی گزاری اور اس کے ساتھ جو ہے چند سال جو ہے بچہ مزدوری کے حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا، کام کیا میں.
پڑھنے جی کا ذوق اور شوق اتنا تھا کہ اس وقت بھی میں مختلف کتابیں لے کر مطالعہ کرتا تھا. اچھا تو اس وقت جو رسالہ نکلتا تھا خاتون مشرق، جی جو بنگلور سے مشہور رسالہ نکلتا تھا، تو اس وقت جو آخر صفحات میں جو اشعار درج ہوتے تھے تو میں اسے باقاعدہ طور پر مطالعہ کرتا تھا، شوق سے مطالعہ کرتا تھا، وقت اور موقع اور محل پر اسے استعمال کرتا تھا. جی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مجھے شاعری کا ذوق بچپن ہی سے رہا ہے. جی بعد میں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا، میں نے مسلسل تعلیم حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہا. میری جی زندگی کے دو ہی مقصد ہیں، تحصیل علم جی اور مطالعہ. یہی میری بہت زندگی اچھا کا اہم مقاصد ہے. بہت اچھا میں اکثر مطالعے میں رہتا ہوں، اسی لیے کئی لوگوں کی ناراضگی مول لیتا ہوں کہ میں باہر نہیں نکلتا ہوں، ان سے نہیں ملتا ہوں. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ تحصیل علم میرا جو ہے شوق ہے. میں نے جو ہے انگریزی میں ایم اے کیا، اردو میں بھی ایم جی اے کیا، اور اردو کا جی ذوق اتنا رہا کہ ایم فل بھی میں نے کیا. بعد میں پی ایچ ڈی کا جو ہے مقالہ بھی پیش کر کے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی. یہ جی ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ستار شاہ صاحب کی محبتیں ہیں، ان کی زیر جی نگرانی میں نے مقالہ پیش کیا. میری جی تعلیم کا سلسلہ مکمل طور پر جاری رہا اور جی مختلف کتابیں اور مختلف جو ہے حیتوں کے تعلق سے مطالعہ کرتا رہا. جی دوران مطالعہ مجھے جو ہے میری نظر اور میرا مطالعہ جو ہے ڈاکٹر فراز حامدی پر ہوا، تو میں نے سوچا کہ میری طرح ڈاکٹر فراز حامدی بھی جو ہے مختلف نو حیات پر جو ہے تباہ آزمائی کر چکے ہیں، اردو جی دوحہ کے موجد قرار پائے ہیں. تو میں نے سوچا جی کہ ایک مقالہ لکھ کر، ایک ریسرچ کام جی کر کے سند حاصل جی کروں. تو یہ کام بھی جی مکمل ہو گیا. اب میرا الحمد مقصد للہ یہی ہے کہ خدمت کروں. اور ماشاء اللہ ماشاء میں اللہ انگریزی کا استاد ہوں، میں انگریزی پڑھاتا جی ہوں، لیکن اردو سے اچھا دلچسپی رکھتا ہوں. لوگ اچھا بولتے ہیں کہ بھائی کیا آپ آپ انگریزی انگریزی استاد کے ہیں؟ ہیں جی بالکل. آپ انگریزی اور میرا آپ اردو سے پروفیشن انگریزی ہے، جی میرا میرا جو پیشن اردو ہے. ماشاء اللہ ارے مبارک جی 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 تو میرا پیشن اردو ہے اور میرا پروفیشن انگریزی ہے. میں جی انگریزی میں بھی جو ہے مختلف زبانوں میں، اردو، تیلگو اور انگریزی زبانوں میں جو ہے میں پڑھاتا ہوں. مختلف جو ہے زبانوں سے واقف ہوں، اس لیے جو ہے تینوں زبانوں میں بیک وقت انگریزی گرامر بھی پڑھاتا ہوں. اور جی بچوں کو کئی سالوں سے لگ بھگ 93 سے انگریزی پڑھاتا آ رہا ہوں. جی 1993 سے انگریزی پڑھاتا آ رہا ہوں. جی 1993 میں مجھے جاب کے سلسلے میں کڑپا آنا پڑا. تو جی کڑپے کی ادبی ماحول اور ادبی فضا نے میرے جی اندر چھپے ہوئے فطری شاعر کو باہر لایا اور مجھے جی مختلف محفلوں اور مشاعروں میں حصہ لینے کا موقع عطا فرمایا. یہاں کے جی آبرو، یہاں کی جو خوشبو ہے، یہاں کی ادبی فضا ہے، جی اس فضا کی دین ہے کہ میں آج آپ کی جی خدمت میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. آپ نے کڑپے کی بات کی تو جی آپ نے مجھے سیف اللہ سیفی صاحب کی یاد گرا دی. جی بہت ہی مخلص اور جانکار انسان، ہر جی ایک سے محبت کرنے والا. جی اور آپ پلمنر سے، آپ کی جی پیدائش سے جی بالکل. تو وہاں سے بھی میرے بھی کچھ مراسم ہیں وہاں سے بھی. ماشاء بہر اللہ. خیر ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، آپ نے مختصر ہی صحیح، لیکن میں اکثر آپ کے بارے میں یہی جانتا ہوں جی کہ آپ ڈراپ آؤٹ سے ڈاکٹریٹ تک کے آپ کا جو سفر ہے، جی اگر آپ ناظرین کے ساتھ اگر آپ شیئر کریں گے، اس لیے کہ جو لوگ اپنی ہمت ہار چکے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جی سبق ہے یہ. جی جی ہاں، ماحول ایسا تھا کہ میں بنگلور سینٹرل مارکیٹ کنٹرولمنٹ میں جی گرینڈ اسٹور پہ 3 سال کام کیا ہوں، جی بچہ مزدوری کی حیثیت سے. جی میرا مطالعے کا شوق اس وقت بھی تھا. میں کتب فروش سے کئی کتابیں خریدتا تھا اور مطالعہ کرتا جی تھا. تو جی کتب فروش نے ایک مرتبہ تعجب سے پوچھا کہ میاں کیا کرتے ہیں؟ جی میں کہا کہ میں ایک بچہ مزدور ہوں، کام کرتا ہوں. تو بولے کہ آپ کو جی اتنا پڑھنے کا شوق ہے، آپ جی تعلیم یافتہ کیوں نہیں بن جاتے؟ تو مجھے اس وقت سے خیال پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ تعلیم یافتہ بنوں اور میں سرکاری ملازمت کیوں نہ حاصل کروں. تو اس سلسلے میں میری جستجو جاری رہی. تو ایک مرتبہ ونیگر فیکٹری میں، یہ جو واقعہ ہے میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ونیگر جی فیکٹری، بنگلور کے ایک ونیگر فیکٹری میں جا کے میں جی نے ان سے جاب مانگی. میں نے پوچھا کہ میں مزدور ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے جاب چاہیے.
تو اس نے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کیا پڑھ چکے ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. میں نے جی کہا کہ بڑے فخرانہ انداز سے کہا کہ میں 8ویں جماعت پاس ہوں, 9ویں ڈسکنٹینیو ہوں. تو وہ جی تعجب سے دیکھنے لگا اوپر نیچے اور کہا, اس کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ یاد ہیں. اس نے کہا کہ جی جائیے آپ میرے واچ مین سے پوچھے کہ وہ کیا پڑھ کر ہے. تو اچھا میں ذرا ہچکچایا تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس جو تھا واچ مین ہے وہ BSc ہے, جب ڈگری پڑھنے والے کو میں واچ مین کی نوکری دیتا ہوں تو آپ کو کیا نوکری دوں. تو اس نے ایک مشورہ دیا کہ میں آپ کی عمر جو ہے پڑھنے کی ہے, جا کر پڑھیے. تو بعد میں نے اس وقت جو خط و کتابت کا سلسلہ تھا تو میرے والدین کو میں نے خط لکھا کہ میں اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے والدین نے بھی جو ہے مجھے اجازت دی, اور میں بہت مشکلوں سے جو ہے تعلیم حاصل کرتا رہا. بعض اوقات ایسے بھی آئے کہ میرے والد نے کہا کہ بھائی اب میں نہیں پڑھا سکتا, آپ رک جی جائیے, تعلیم کو جو ہے یہاں پر خطہ کلام کر دیجیے, روک دیجیے. بعد میں جو ہے میں نے کہا کہ بھائی نہیں, میں تعلیم مجھے حاصل کرنا ہی ہے. یہاں تک کہ ہمارے رشتہ داروں نے مجھے میری حوصلہ شکنی کی, مجھ سے کہا کہ جی بھائی آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں, آپ کو نوکری آئے جی گی کیا, نہ تو جی آپ کی جو ہے مالی حالت برابر ہے, نہ آپ جو ہے جی کسی سیاستدانوں سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے سفارش نہیں کروا سکتے, تو اب نوکری کیسے جی آئے گی. میری زبان جی سے ایک ہی لفظ نکلا کہ اللہ ہے. بے تو شک اللہ کی امید پر میں نے مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1996 میں ضلع کڑپا میں مجھے نوکری ملی. اس وقت اچھا جو ہے پہلی مرتبہ جب میں نوکری حاصل کیا تو مجھے ایک محسوس ہو رہا تھا کہ میں انگریزی پڑھا ہوں تو اردو بچوں کے جی لیے تعلیم پڑھا رہا ہوں. تو ایک مجھے فخر جی محسوس ہوا, اور پورے رشتے داروں جی کو میں فخر سے کہا کہ میں تعلیم صرف نوکری کے لیے نہیں حاصل کی جا سکتی ہے, تعلیم اس لیے جی حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے معیار, ہمارے اخلاق, ہمارے عادات, ہمارے تہذیب میں تبدیلی آئے. جی تعلیم سے ہمارا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے. تعلیم جو ہے یقینا اولیاء اللہ کی وراثت ہے, انبیاء کی وراثت ہے, یقینا یقینا انبیاء یقینا اللہ کی وراثت ہے. تو میں اس نسبت سے تعلیم حاصل کرنے پر لگا رہا. تو نوکری آنے کے بعد بھی میں نے مستقل طور پر جو ہے تعلیم حاصل کرتا رہا. میرے جی مفتی محترم وسیع اللہ بختیاری کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے جی سید وسیع اللہ بختیاری صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا کہ آپ مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہیے, جو کوئی بھی رہنمائی مجھ سے ملے گی میں کرتا رہوں گا. تو آج بہت اچھے ان کا شکر گزار ہوں میں سب کے سامنے, کیونکہ انہوں نے میری رہبری کی, میری ماشاء رہنمائی اللہ کی. آج جی میں اس مقام تک پہنچا ہوں. تو ٹرننگ پوائنٹ کے 2 احباب ہیں, ایک ونیگر جی فیکٹری کا مینیجر, دوسرا میری سید وسیع اللہ بختیاری. ڈاکٹر سید وسیع اللہ بختیاری, کیا نام لیا آپ نے, کیا مخلص انسان. اور جی یقیناً انہوں نے کہیں جو ہے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھایا انہوں نے, اور بے آپ شک, نے آبا و اجداد کی مناسبت سے وہ بھی کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو اور ایسے ہی کام کرنے کی اللہ جو ہے آمین طاقت دے, ہمت دے. آمین. یقیناً آپ کا جو سفر رہا مشکلوں بھرا رہا, لیکن اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے کام کے لیے تو یقیناً جی وسائل اور ذرائع بھی اللہ ہی بناتا ہے. بے آپ کو شک, آج اللہ اس مقام پر پہنچانا تھا, ملت کا آپ سے کام لینا تھا, اس لیے اس جی مینیجر کو اللہ نے ذریعہ بنایا جس نے آپ کے راستے کو جو ہے موڑ دیا. اور مبارک ہو ڈاکٹر وسیع اللہ بختیاری صاحب, جنہوں نے ایسے ہیرو کو کراس کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. چلیے باتیں تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے ناظرین بھی الحمدللہ کافی جڑ چکے ہیں ابھی. شیخ خواجہ پیر صاحب, غلام خان صاحب, اور مدینہ منورہ سے جو ہمیشہ میری ہمت حوصلہ افزائی کرتے ہیں, انجم احمد صاحب, تمام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں آپ کے کلام وعلیکم سے السلام. جو ہے اس پروگرام کو اور تھوڑا مزید ذرا یہ بنائے, کوئی آپ کا کلام اگر آپ پیش کریں, کیونکہ آپ جی کو سننے والے بہت بیٹھے ہیں یہاں پر. جی میں بہت بہت ممنون ہوں. میں تمام جی احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا. جی چند جو ہے منتخب اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. برائے کرم. جب بات سلام کی آئی ہے تو اسی سے میں جو ہے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سلام سے, جی کہ بالکل. خوشبوؤں کو سلام کرنے دو, اچھا, خوشبوؤں کو سلام کرنے خوشبوؤں کو سلام کرنے دو, پھول بن کر کلام کرنے دو.
واہ 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 خوشبوؤں کو سلام کرنے دو، پھول بن کر کلام کرنے دو، حد سے بڑھنے لگی ہے تنہائی، اس کا قصہ تمام کرنے دو. اچھا اس کا قصہ کمال. حد سے بڑھنے لگی ہے تنہائی، اس کا قصہ تمام کرنے دو. یہ اور دو اشعار جو ہے منتخب اشعار سنا رہا ہوں. جی 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 پھر آقا ہو اجازت ملی تو میں مکمل غزل بھی سناؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ امتحان محبت ہی کام آئے گا. میں خصوصی طور پر عرفان اللہ قادری صاحب کی طرف یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ان کی نظر پیش کر جی رہا آقا ہوں. ہو. یہ امتحان محبت ہی کام آئے گا، تمہارے ساتھ ہمارا بھی نام آئے گا. ارے واہ 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 واہ. یہ امتحان محبت ہی کام آئے گا، تمہارے ساتھ ہمارا بھی نام آئے گا. تمہارے ساتھ بہاروں میں تتلیاں ہوں گی. اچھا تمہارے ساتھ بہاروں میں تتلیاں ہوں گی، حصار دشت میں بس یہ غلام آئے گا. اچھا ہم بھی ہے بھائی. جی حصار واہ دشت میں واہ بس یہ غلام آئے گا. واہ. اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. جی آقا ہو. لب پہ حسن کلام باقی ہے. ہاں بالکل. لب پہ حسن کلام باقی ہے، ایک طریقت کا جام باقی ہے. ایک طریقے کا جام باقی. واہ واہ واہ. لب پہ حسن کلام باقی ہے، ایک طریقت کا جام باقی ہے. اتنے طوفان گزر گئے پھر بھی، اتنے طوفان گزر گئے پھر بھی، ریت پر اس کا نام باقی ہے. ارے واہ. ارے مقرر. ارے واہ مقرر مقرر. ارے واہ واہ. جی جی لب پہ جی جی. حسن کلام باقی ہے، ایک طریقت کا جام باقی ہے. باقی ہے. اتنے طوفان گزر گئے پھر بھی، ریت پر اس کا نام باقی ہے. ارے کیا تیری آنکھوں میں صبح کے منظر، جی تیری آنکھوں میں صبح کے منظر، میری آنکھوں میں شام باقی ہے. یہ اس میری کا نام آنکھوں میں محبت کا شام نام. واہ باقی ہے. واہ 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 واہ. اور دو اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. جی بالکل آقا ہو. مجھے غم کی دولت کا انعام دے. اچھا مجھے غم کی دولت کا انعام دے، میرے جسم جان کو نیا نام دے. نیا نام کے. واہ. مجھے غم کی دولت کا انعام دے، میرے جسم جان کو نیا نام دے. نہ جنت نہ دنیا نہ خوشبو نہ پھول، نہ جنت نہ دنیا نہ خوشبو نہ پھول، تیری معرفت کا کوئی جام دے. آمین. واہ تیری واہ معرفت واہ کا واہ کوئی واہ جام واہ. دے. واہ واہ. اور دو اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. جی بالکل. ٹوٹ کر آج میں بکھر جاؤں. اچھا. ٹوٹ کر آج میں بکھر جاؤں، یا نظر میں تیری سنور جاؤں. کیا کہنے. ٹوٹ کر آج میں بکھر جاؤں، یا نظر میں تیری سنور جاؤں. بس مجھے کر دے ایک اشارہ تو، بس مجھے کر دے ایک اشارہ تو، عمر بھر کے لیے ٹہر جاؤں. ارے عمر بھر واہ. کے لیے ٹہر جاؤں. کیا یہ دو اسلوب شعر ہے. کیا لکھیں گے بہت انداز ہے. عجیب لگیں گے آپ جی کو. بالکل آقا ہو. بالکل آقا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فن کا سورج طلوع ہونے دو. اچھا. فن کا سورج طلوع ہونے دو، مجھ کو فن سے رجوع ہونے دو. مجھ کو فن سے رجوع. ارے کیا بات ہے. واہ کون ہوں واہ میں واہ. پتا چلے اس کو، کون ہوں میں پتا چلے اس کو، کھیل میرا شروع ہونے دو. واہ واہ. کون ہوں میں پتا چلے اس کو، کھیل میرا شروع ہونے دو. واہ. اور دو شعر دیکھیے کہ کیا بالکل. پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو مجھ سے، زباں یہ کہاں کی ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے، زباں یہ کہاں کی ہے. اردو ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے. ہندوستان کی ہے. ارے کیا بات ہے. ارے سلام. ارے کیا کیا بات ہے. واہ پوچھتے ہو، واہ کیا واہ. پوچھتے ہو واہ مجھ سے، واہ واہ. کیا پوچھتے ہو مجھ سے، زباں یہ کہاں کی ہے. اردو ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے. سبحان اللہ. واہ تیور واہ. بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب، تیور بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب، اور پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی ہے. اور ارے پوچھتے اچھا ہیں ہے. ہائے ارے اچھا یہ ہے. مٹی کہاں کی ہے. واہ واہ واہ. اگر اجازت دے تو دو شعر پڑھ کے میں رکوں گا. بالکل اے بالکل. آسماں پسند، اے آسماں پسند تو میری اڑان لکھ. اچھا اچھا. اے آسماں پسند جی. تو میری اڑان لکھ، پرواز کے پروں سے میری داستان لکھ. پرواہ. ارے واہ 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 اے واہ واہ آسماں واہ واہ. پسند
تو میری جی اڑان لکھ، پرواز جی کے پروں سے میری داستان لکھ، ان جی حوصلوں کے شہر میں میرا جی مکان لکھ، ان حوصلوں کے ہاں شہر میں شہر میرا میرا مکان. مکان لکھ، ہمت کی ہر گلی میں میری آن بان لکھ، واہ واہ. ڈاکٹر صاحب وہ ہمت کی ہر اردو کا گلی شعر میں. ذرا پھر پڑھے, اردو کا شعر پھر پڑھے وہ. کیا پوچھتے ہو مجھ سے جی زبانیں کہاں کی ہے، ارے قربان آپ کے اوپر, واہ 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 کیا واہ واہ. پوچھتے ہو مجھ سے جی زبانیں کہاں کی ہے، اردو جی ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے، ہندوستان کی ہے اردو ہے یقیناً اس کا گنگا ہے. نام، یہ ہندوستان کی ہے. تیور بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب اور پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی ہے، واہ اور واہ پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی ہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے, اب اسی جی ماحول سے مناسبت سے میں اتنا ہی صرف جاننا چاہوں گا, اور جی یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہوں گے, یہ آپ کا جو ادبی سفر ہے یہ اصل میں کہاں شروع ہوا؟ آپ نے جو پہلے بتایا وہ ابتدائی جو آپ کی تعلیمی جو سفر تھا اس کا آپ نے تعارف دیا ہمیں, یہ جی آپ جو ہے ادب کی طرف کب مائل ہوئے, کب آپ کو لگا کہ آپ شعر و شاعری بھی کر سکتے ہیں, یہ چیزیں آپ نے جو سیکھی مطلب کہاں سے آپ کو, آپ کے استاد کون تھے آپ کے؟ جی ایکچوئل سے جو ہے اگر میں یہ کہوں تو بچپن ہی جی سے مجھے شعر و شاعری کا بہت شوق تھا. اچھا. پڑھنے کے زمانے میں بھی جو ہے مختلف اشعار مجھے ازبر تھے, جی اور اردو منشی جو حضرت آتے تھے وہ مجھ سے اشعار سن کر بہت خوش ہو جاتے تھے. جی ڈراپ آؤٹ کے بعد مجھے بنگلور کا ایک ایسا ماحول ملا, جی بنگلور میں ایسی فضا میسر آئی جہاں جی میں سمجھتا ہوں غریب سے غریب بھی شان و شوکت سے زندگی گزار سکتا ہے, امیر سے امیر بھی شان و شوکت سے زندگی بسر کر سکتا ہے. جی بنگلور ایک ایسا شہر ہے جہاں انگریزی کا جتنا بول بالا ہے, اردو جی کی بھی جو ہے بول چال کی زبان بہت اچھی ہے. اور جی اکثر جو ہے میں جب کام کرنے کے دوران جو آٹو میں ایک آٹو کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا تھا, مجھے جی آج بھی یاد ہے جی کہ وہ شعر مجھے آج بھی ازبر ہے. وہ اس لیے جی ازبر ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو ذوق تھا شاعری کا وہ جی بنگلور کے فضا سے معتبر جی ہوا. تو جی وہ جو شعر تھا کچھ یوں ہوا کہ کس کس کی نظر میں دیکھوں جی سب کی نظر میں رہتا ہوں. ایک آٹو کے پیچھے جب یہ اردو کا شعر لکھا ہوا پڑا مجھے عجیب سی کیفیت محسوس کیا. تو آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس زمانے میں جو جی 86 کی بات کر رہا ہوں تو اردو اچھا. زبان کی کتنی قدر و قیمت ہوگی. تو جی کس کس کی نظر میں دیکھوں سب کی نظر میں رہتا ہوں, کس کس کی نظر میں دیکھوں سب کی نظر میں رہتا ہوں, قسمت ایسا پائی ہے ہر وقت سفر میں رہتا ہوں. ارے قسمت ایسا پائی ہے قسمت ہر کیسی وقت پائی ہے سفر میں ہر رہتا وقت ہوں. تو اس سفر وقت میں جو رہتا. شعر مجھے ازبر ہوئے تھے اور جی مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر بھی ایک شاعر جو ہے جاگ رہا ہے. اب وہ فطری شاعر کی خصوصیت یہی ہوتا ہے. بعد جی میں مطالعے سے بات معلوم ہوئی کہ شاعر جو ہے بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے. جی شاعر کسی سے بنایا نہیں جاتا, شاعر اپنے جی اندر چھپا ہوا رہتا ہے, شاعر پیدا ہوتا ہے. تو میرے اندر کیا جو شاعر پیدا ہوا ٹیچر ٹریننگ کے دوران جی میرے محبین, میرے دوست, میرے خاص الخاص ہاشم, شیخ محمد ہاشم خلیق, اچھا. جو بہترین جو ہے اچھی نظامت کرتے ہیں, اچھے اشعار کہتے ہیں, ان سے میری ادبی گفتگو اس وقت بھی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے. جی تو اور ادبی گفتگو کے دوران جو ہم لوگ جو ہے کبھی ادبی چشمک میں بھی اتر جاتے تھے. تو جی آج بھی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی صحبت مجھے میسر ہوئی. ٹیچر جی ٹریننگ کے دوران پورے جتنے طلباء ہیں وہ شاہد ہے کہ جب جی بیت بازی کا دور آتا تھا تو ہم دونوں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, میں اور اچھا. شین میم ہاشم خلیق فلمی صاحب. صاحب. اور ان کی صحبت اور کڑپے کی ادبی فضا ہے نہیں, ٹیچر ٹریننگ سے ادبی فضا میرے اندر پنپنے لگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعد میں جب نوکری حاصل کر لی, میں نے ذریعہ معاش حاصل کر لیا, اس کے جی بعد جب میں نوکری کے دوران جب رائے چوٹی کے ادبی ماحول اور کڑپے کے ادبی ماحول میں اٹھتا بیٹھتا رہا تو یہاں کی جی ادبی فضا نے میرے اندر جی کے شاعر کو اور چنگاری عطا کی اور شعلہ بنایا.
تو میرا اندر کا شاعر جاگ اٹھا. تو سن 2000 میں میں نے باقاعدہ طور پر یعنی 86 سے بھی اشعار لکھتا تھا لیکن اس کے اندر بہت ساری خامیاں پائی جاتی تھی, اور اصول و ضوابط کے ساتھ قاعدے کے ساتھ میں نے جب شاعری کہنا شروع کی تو سن 2000 کی بات کر رہا ہوں. سن 2000 سے میں نے باقاعدہ طور پر شاعری شروع کی. تو مسلسل اس میں کوشاں رہا. عروض اور بحر سیکھنے کی خاطر جو ہے رائچوٹی کے ایک معتبر میرے مشفق میرے شفقت نور محمد جالب ہے, ان سے میں نے شاعری کے چند باتیں سیکھی. اس کے بعد جب میں نے اشعار لکھے ان کو دکھائے تو انہوں نے کہا کہ اشعار جو ہے اصلاح کرنا میری بس کی بات نہیں. میرے استاد محترم ہے حضرت شارق جمال ناگپوری مرحوم, میں ان سے آپ کا رابطہ کرا دیتا ہوں. تو انہوں نے میرا رابطہ ان سے کرا دیا. آج بھی ان کا اس وقت لکھا ہوا لیٹر میرے پاس موجود ہے, اس کی جراکس کاپی میرے پاس موجود ہے. تو انہوں نے میرا رابطہ حضرت علامہ شارق جمال ناگپوری مرحوم جیسے عظیم ہستی سے کرا دیا. تو وہ استاد ایسے تھے کہ بہت شفیق تھے, بہت جو ہے جمال تھے, نام میں بھی جمال ہے اور اس میں بامسمہ ہے. اور جو کچھ بھی غلطیاں کرتا ہوں تو باقاعدہ طور پر سکون سے سمجھاتے کہ دیکھو ساقی صاحب اس طرح سے کرنا ہے, یہ اس خامی کو اس طرح کہتے ہیں. تو یہ خامیاں اس طرح کی ہوتی ہیں, شاعری اس طرح سے کرنی ہے. تو ساری جو لوگ کو پلک درست کرنے میں علامہ شارق جمال ناگپوری کا بڑا ہاتھ ہے. جب بھی وہ اس طرف سے گزرتے تو ہمارے گھر تشریف لاتے تو مسلسل 10 دن یا 5 دن ہمارے گھر رکتے تو میں ان سے استفادہ کرتا. کئی مرتبہ میرے گھر آ چکے ہیں. مجھے اس ناچیز کو جو ہے علامہ شارق جمال ناگپوری مرحوم کو کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ایسے عظیم ہستی کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا. اس کے بعد جو ہے سن 2006 میں جب میرا پہلا مجموعہ منظر عام پر آیا آبشار سخن کے نام سے, لوگ تعجب کرنے لگے, یہ میاں 6 سال سے شاعری کر رہے ہو اور مجموعہ کلام منظر عام پر لائے ہو. تو میں نے کہا کہ بھائی اپنے اپنی ہمت کی بات ہوتی ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں اسے منظر عام پر لانا چاہتا ہوں. اس میں جو ہے مقدمہ سجاد صاحب نے کیا, سجاد حسین صاحب نے مدراس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, اور مظفر شاملی صاحب نے اس میں تبصرہ کیا ہے, اور کئی لوگوں نے اس پہ تبصرہ کیا. ہمارے پروفیسر ستار صاحب بھی اس پر تبصرہ کیا ہے. تو اس کے بعد جو مجموعہ کلام آئے, اس کے بعد پھر سن 2009 میں دوہم کا مجموعہ کلام فکر و فن کے پھول کے نام سے منظر عام پر آیا. پھر اس کے بعد پھر میں نے مختلف مضامین مختلف رسالوں کے لیے لکھتا رہا. ان رسالوں کے لیے جو مضامین لکھے میں نے تحقیقی اور تنقیدی مضامین, ان مضامین کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی. لوگوں کا اصرار تھا کہ اسے کتابی شکل دے, تو ان کے کہنے پر میں نے سن 2014 میں تاسیس کے نام سے ایک مجموعہ کلام منظر عام پر لایا جو تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے, جو ضلع کڑپا کے مختلف لوگوں کے اور ہندوستان کے اور بیرون شعراء کے مختلف جو ہے کتابوں کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے. صرف تحقیقی نہیں تنقیدی تبصرہ بھی ہوا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں صرف جو ہے تحقیقی تبصرہ کرتے ہیں اور تحقیقی کیا کرتے ہیں, قصیدہ لکھتے ہیں, ان کے فن کو سراہتے ہیں, ان سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ایسا نہیں کیا. جہاں تحقیق کا معاملہ آیا تنقید سے بھی کام لیا. تو تنقید کا معاملہ جب ہوا تو ڈاکٹر صاحب اگر میں صحیح ہوں آپ نے جہاں پہ تاسیس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے, کتاب میں نے آن لائن پڑھی تھی ریکا پہ, اس میں غالباً شاید آپ کا جو پیش لفظ ہے کراچی کی کسی سراج صاحب نے لکھا ہے, معراج جامی صاحب نے لکھا ہے, پاکستان کراچی کے. پاکستان. چلیے مبارکباد, بہت مجھے پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. پرواز کا ایڈیٹر ہے, پرواز کے ایڈیٹر ہے لندن سے جو نکلتا ہے پرواز, اس کے ایڈیٹر ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھ سے جو ہے ای میل کے ذریعے رابط حاصل کیا, PDF فائل میں نے بھیجا, انہوں نے ای میل کے ذریعے مجھے جو ہے ان کے تاثرات ارسال کیے, میں نے اسے شائع کیا. مبارکباد. تو اب یہ تاثرات آئے ہیں, اس سے کئی لوگ کڑپا کے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ بھائی آپ جو ہے ہماری غلطیوں کو اٹھا کر پیش کیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے ادب کے ساتھ انصاف کیا ہے. تو بعد میں جو ہے میرے جو مختلف موضوعات پر جو مختلف حیات پر میں نے نظمیں کہی ہیں, ماہیہ کہا ہے, ہائکو کہا ہے, اور اس کے بعد پھر آزاد نظمیں, پابند نظمیں, جتنے بھی نظمیں میں نے کہی ہیں, رباعیات کہی ہیں, ساروں کو اکٹھا کر کے میں نے اصفات کے نام سے میں نے اسے کتابی شکل دے کر سن 2016 میں
منظر پہ لانے جی کی کوشش کی ہے، جس کا مقدمہ سید رسول اللہ بختیاری صاحب نے بڑی خوبی سے انجام دیا ہے، لکھا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے جی کرناٹک اردو اکیڈمی کے سپرین صاحب ہیں جناب جی عباس علی خان صاحب، وہ آپ کے اس اردو کے شعر سے کافی متاثر ہوئے ہیں، وہ پھر ایک بار سننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ برائے کرم وہ شعر پڑھ گئے تو مہربانی ہوگی۔ سنائے ہوئے شعر سناؤں کیا دوسرے شعر سناؤں؟ اردو کے اگر اور شعر ہیں آپ کے پاس سنائیے، لیکن وہ شعر وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ جی وہ شعر، جی۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے، جی، کیا پوچھتے ہو مجھ سے، زباں یہ کہاں کی ہے؟ زبان کیا کہاں کی ہے؟ پوچھتے ہو مجھ سے، زباں یہ زبان کہاں کی ہے؟ اردو ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے، اردو ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے۔ تیور بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب، اور پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی؟ سبحان اللہ۔